اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم جو تلاوت کرے ان پر آیاتی کا تیری آیات کو، ویعلمہم الکتاب اور وہ انہیں سکھائے کتاب کا علم، والحکمت اور انہیں حکمت سکھائے، ویزکیہم اور ان کو پاک کرے، یعنی کہ ان کا اصلاح نفس کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ جو دعا ہے یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ میں دعائیں ساری آپ کو انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھ کر بھیج بھی دوں گا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور قرآن پاک میں دیگر دعائیں ہیں۔ واقعہ وہی چل رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند کی، مکمل ہو گیا تو آپ نے دعائیں مانگنی شروع کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اسے قبول فرما لے اور ہمیں ہماری ذریت کو مخلص ایمان والا بنا دے اور ہمیں حج کے مناسک سکھا دے۔ تو یہاں پر حج کے مناسک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو بنانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے دعا کی کہ میرے رب میں اس کو بنانے سے فارغ ہو گیا، اب ہمیں اپنی عبادت بتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حج کیا، حتیٰ کہ جب وہ میدان عرفات سے لوٹے، یوم نہر یعنی 10 ذی الحجہ آیا تو شیطان ظاہر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کو کنکریاں ماریے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری، پھر دوسرے اور تیسرے روز پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ثبیر مکہ اور مینا کے درمیان میں ایک پہاڑ پر چڑھے اور فرمایا اے اللہ کے بندو جواب دو، جس شخص کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان تھا اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، اور روئے زمین پر ہمیشہ کم از کم 7 آدمی مسلمان رہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین اور زمین والے ہلاک ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو تمام مناسک سکھائے، صفا، مروہ، منا، مزدلفہ وغیرہ تمام چیزیں سکھائیں۔ تو اس روایت سے بھی ہمیں 2 چیزیں پتہ چلی، ایک تو حج پورے کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے سکھایا، اور سکھایا کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ گئیں جو کچھ ہم حج میں کرتے ہیں۔ اور اس میں خاص پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کم از کم 7 آدمی ہمیشہ مسلمان رہے۔ زمین کبھی بھی اسلام اور مسلمانوں سے خالی نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، کم لوگ ہوں زیادہ ہوں لیکن خالص ایمان والے ضرور موجود ہوں گے۔ اور یہ صرف قیامت سے 40 سال پہلے، یا آگے کہیں قیامت کی نشانیاں آئیں گی تو ہم ان کو ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ، مکمل قیامت کے ایک پورے سٹرکچر کو کہ کیسے کیسے نشانیاں ہونی ہیں۔ تو قیامت سے 40 سال پہلے ایک ہوا چلے گی، اس ہوا کی وجہ سے روایات میں احادیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمان ایمان والے ختم ہو جائیں گے، وفات پا جائیں گے، پھر دنیا میں صرف اور صرف ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، جو کفار ہوں گے اور جو مشرکین یا ایسے بدبخت لوگ ہوں گے۔ اسلام اور مسلمان لوگ ختم ہو جائیں گے اور اس کے 40 سال بعد قیامت آ جائے گی۔ اگلی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، جو بھی ہم نے آیت پڑھی کہ اے ہمارے رب انہی لوگوں میں سے جن کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے کر رہے ہیں، کن کا ذکر؟ اپنی ذریت کا ذکر، اپنی آل اولاد کا ذکر کر رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو آباد کر، اس شہر کو امن والا بنا دے، ہماری ذریت کو بھیج اور انہیں اپنا فرما بردار رکھ۔ اب آگے فرمایا کہ میری ہی ذریت میں سے ایک عظیم رسول کو بھیج دے جو لوگوں پر تیری آیات کو تلاوت کرے اور ان کو حکمت کا علم دے اور ان کے نفس کو پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ دعا ہے نا کہ اے ہمارے رب ان میں سے ایک عظیم رسول بھیج دے، اس پر مفسرین کا اجماع ہے اور احادیث ہیں کہ اس سے مراد صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ میرے رب اس شہر مکہ میں اپنے ایک عظیم رسول کو بھیج دے، آپ کی یہ دعا ہم کہتے ہیں نا، ہم اکثر عام سنتے بھی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائے ابراہیمی ہے۔ کیسے دعائے ابراہیمی ہے؟ وہ یہی قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی دعا کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کی دعا کی تھی، اور اپنی ذریت میں سے دعا کی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قبول فرمایا۔ امام احمد علیہ رحمہ نے روایت کیا کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے، تو اس وقت مطلب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، آپ زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، زمین پر تو دور کی بات ہے، ابھی آپ کو جنت میں بھی نہیں بھیجا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے نزدیک اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ نبی ہمیشہ سے نبی ہی ہوتا ہے، 40 سال کے عرصے میں نبی کو نبوت نہیں ملتی، 40 سال کے عرصے میں نبی صرف اعلان نبوت کرتا ہے، اس کی بعثت ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے اپنا جو ہے نا وہ اپنی نبوت کا اعلان کر دیتا ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبی پیدائشی ہی نبی ہوتا ہے، لوگوں کے لیے دلیل اور حجت یا لوگوں کے لیے اس پر ایمان لانا تب لازم ہوتا ہے جب وہ اعلان کرتا ہے، اور وہ اعلان کب کرتا ہے؟ وہ اعلان 40 سال کی عمر میں کرتا ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام انہیں لے کر آئیں، ابھی چھوٹے سے بچے تھے 1-2 دن کے، تو لوگوں نے اعتراض کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بول پڑے، میں بے شک اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو جو اعلان نبوت ہوتا ہے نا، بعثت ہوتی ہے 40 سال کی، اس وقت نبی کو نبوت نہیں ملتی، نبوت وہ پہلے سے ہی ملی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں وہ پہلے سے ہی نبی ہے، اللہ کے ہاں وہ ہمیشہ سے نبی ہے، یہ 40 سال کا عرصہ صرف اعلان نبوت ہوتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں تم کو اپنی ابتدا کی خبر دیتا ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ ان سے ایک ایسا نور نکلا تھا جس سے ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اب یہ روایت امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، اس کو پھر امام بزار نے، امام طبرانی نے، امام ابن حبان نے اور بیشتر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں بہت پیاری چیزیں، ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان کہ حضور کب سے نبی ہیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا۔ اب حضرت آمنہ نے جو خواب دیکھا تھا آقا علیہ السلام کو، اس کے بارے میں کس نے بتا دیا؟ حضرت آمنہ تو وفات پا چکی تھی، اور ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ حضرت آمنہ نے خود وہ خواب بیان کر دیا ہو، تو آقا علیہ السلام کو کیسے پتا چل گیا تھا کہ میری ولادت کے وقت یہ کچھ ہوا تھا اور ایسا نور نکلا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے؟ اور یہ حدیث صحیح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی پتا چل گیا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار اشارتاً عرض کیا تھا، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی دیکھیے ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا ذکر ہے، اور اللہ فرما رہا ہے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ یہ لفظ جب ہم کسی کو کہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو مراد یہی ہوتی ہے کہ آپ نے لازماً دیکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ تو دیکھا تو تبھی ہوگا جب حضور کا کوئی نہ کوئی وجود ہوگا، موجود تھے، دیکھ رہے تھے تو دیکھا نا، ورنہ قرآن کی آیت کا کیا ترجمہ کریں گے؟ پھر قرآن پاک کے اندر ہے الم تری کیف فعل ربک بعاد، سینکڑوں سال پہلے، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس وقت مکہ میں کون موجود تھا جس نے دیکھا ہوا تھا؟ علم تو سب کو ہوگا، پتہ سب کو ہوگا، سنا سب نے ہوگا۔
تو اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرف ہے، اور اس حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ نبی عالم ارواح سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، نبی عالم ارواح سے بھی دیکھتا ہے، نبی اپنی وفات کے بعد بھی دیکھتا ہے. اور اپنی وفات کے بعد کیسے عالم ارواح سے کیسے دیکھتا ہے، اپنی پیدائش سے پہلے کیسے دیکھتا ہے؟ وہ تو قرآن پاک کی واضح آیات ہیں، اس کا تو دنیا میں کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. ورنہ آپ کوئی ترجمہ اٹھا لیں اپنی مرضی کا، عالم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کا کوئی اور دوسرا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو دیکھ رہے تھے تو اللہ نے یہ فرمایا نا کہ آپ نے نہیں دیکھا. اور اپنی وفات کے بعد کیسے دیکھتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معراج کی رات عرض کیا تھا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. حضرت موسیٰ کو کیسے پتا چل گیا؟ ابھی تو امت شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی تو نمازوں کا حکم صحابہ کرام تک نہیں پہنچا تھا. اور صحابہ کی بات ہوتی تو صحابہ تو 50 کی جگہ پہ 100 نمازیں بھی پڑھ سکتے تھے. یہ تو ہم جیسوں کی بات ہو رہی تھی. تو حضرت موسیٰ کو پتہ کیسے چل گیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو جس چیز کا رب چاہتا ہے اس چیز کا علم اس واقعے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پر قرآن پاک کی آیات ہیں، آگے آئیں گی انشاءاللہ. اور مشہور آیت ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اس کا کیا ترجمہ کر لیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے، جس چیز کے بارے میں چاہتا ہے، اپنے انبیاء کو وہ پہلے سے دکھا دیتا ہے، وہ پہلے سے بتا دیتا ہے. ابھی واقعہ ہوا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بتا دیتا ہے. اگر آپ سورۃ الحجرات پڑھیں نا، قرآن پاک کی 49ویں سورت ہے سورۃ الحجرات، 18 آیات ہیں. 18 آیات میں کوئی 2-3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو لوگوں کے دلوں کے حالات کے بارے میں بتایا. وہ لوگ ایمان والے نہیں تھے، زبان سے کلمہ پڑا ہوا تھا، اور اللہ نے ان کی طرف اشارہ کیا اور اپنے نبی کو بتا دیا. اور پھر سورہ یوسف کی پہلی آیات ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا. بہرحال اگلی روایت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی کہ اہل مکہ کے لیے کی ہے. اب یہ جو دعا کی تھی نا بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد، یہ اہل مکہ کے لیے تھی، اور اہل مکہ میں سے ہی کسی نبی اور کسی رسول کو بھیجنے کی دعا کی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد، مکہ مکرمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ کسی اور رسول کو مبعوث نہیں فرمایا. مکہ میں کوئی اور نبی اور کوئی اور رسول نہیں آئے. اسی لیے میں نے پہلے ایک دن آپ کو عرض کیا تھا جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ مکہ کے لوگ نہ عیسائی تھے، نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، وہ دین ابراہیمی پر تھے. ان کے پاس کوئی اور نبی آیا ہی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، کوئی اور رسول نہیں آئے. ہاں یہ پھر ہوا کہ وہ دین ختم ہو گیا، بہت کم لوگ رہ گئے تھے جو موحد رہ گئے تھے، جو اللہ کی توحید پر قائم تھے. اکثریت مشرکین ہو گئی تھی. لیکن مکہ میں کوئی اور رسول نہیں آیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر رسول آئے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی ذات تھی. اور یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا ربنا وبعث فیہم رسولا کی جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے. اور یہ دعا قبول بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں ہوئی ہے کہ کوئی اور نبی آیا ہی نہیں ہے. تو کسی اور کے بارے میں انسان کا گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ شاید یہ دعا کسی اور فلاں رسول کے لیے ہو یا فلاں رسول کے لیے ہو. سینکڑوں رسول آئے ہوں گے، سینکڑوں انبیاء آئے ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لیکن مکہ میں کوئی اور نہیں آیا تھا. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مکہ میں اہل مکہ میں سے ہی ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما، اس میں ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، فرشتوں میں سے یا جنات میں سے نہیں ہوتے. رسول یا انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں، وہ فرشتے یا کوئی ایسی مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہوتی. وہ انسانوں والے ہی کام کرتے ہیں، وہ انسانوں میں سے ہی آتے ہیں، نہ وہ فرشتہ ہوتے ہیں نہ وہ جنات ہوتے ہیں.
کیونکہ اگر رسول فرشتہ یا جن ہوتے تو انسان ان کو دیکھ نہ سکتے ہر وقت میں، وہ بسا اوقات غائب ہو جاتے، انسان ان کا کلام نہ سن سکتے، ان کی سیرت انسانوں کے لیے نمونہ اور حجت نہ ہوتی، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اسوہ رسول ہیں، ہمارے لیے تو نمونہ حیات ہے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ رسول اہل مکہ میں سے ہوگا تو اہل مکہ میں اس کی پیدائش، اس کی تربیت اور اس کی نشو و نما سے واقف ہوں گے، ان کا سچا ہونا، ان کی امانت اور ان کی دیانت، ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اہل مکہ پر واضح ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں سال پہلے اہل مکہ پر حجت قائم کر دی تھی کہ نبی آئیں گے، رسول آئیں گے اور تم ہی میں سے ہوں گے، اور تم لوگ ان کی صداقت کی اور ان کی امانت کی گواہی بھی دو گے، انہیں تسلیم کرو گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ اور پھر وہ واقعہ ذرا سوچیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور نے اعلان کیسے فرمایا تھا؟ آقا علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اے اہل مکہ اللہ کو ایک مان لو، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، میری بات مان لو گے؟ انہیں کہا مان لیں گے۔ اب ذرا اس روایت پر غور کریں، ہم بچپن سے یہ روایت پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام نے پہلے اپنی ذات کی تصدیق کروائی ہے، حضور نے پہلے اپنے آپ کو سچا تسلیم کروایا ہے کہ میری بات مان لو گے۔ جب اہل مکہ نے کہا کہ مان لیں گے تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، رب کی ذات ایک ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اور پھر قرآن پاک میں بھی ایک اور آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فقد سورہ یونس کے اندر ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اب یہ آیت جب نازل ہوئی تو اہل مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر دلیل مانگی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں نا تو کہ دلیل دیں، آپ سچے نبی کیوں ہیں؟ اللہ کی توحید پر دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دی؟ وہ یہ آیت دی کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس سے پہلے تم میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم سمجھدار نہیں ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب ذرا یہ غور کریں، دلیل اللہ کی توحید کی ہے، دعویٰ اللہ کی توحید ہے، اہل مکہ نے اس پر دلیل مانگی ہے، اللہ نے اپنی توحید پر دلیل کس چیز کو دیا؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیا۔ اچھا، میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی اس کے نتیجے میں جو ہم بحث ایک پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب مشرکین مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر کیا دلیل ہے، آپ کہتے ہیں کہ رب ایک ہے، ہمارے بت جھوٹے ہیں، دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کیا دی اپنی توحید کی؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، وہ حیات طیبہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں وہ سیرت رسول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار اتنا صاف اور شفاف تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا صاف اور شفاف رکھا تھا کہ کسی بھی، اگر دیکھیں اگر معمولی سا بھی نقطہ ہوتا نا، کوئی بات کس چیز کی تھی؟ حضور اہل مکہ کو جھٹلا رہے تھے، ان کے خداؤں کو جھٹلا رہے تھے، اگر معمولی سا بھی کوئی نقطہ ہوتا تو اہل مکہ ضرور بیان کر دیتے کہ آپ میں خدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ عیب ہے، لیکن وہ کوئی بھی عیب نہیں بیان کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو اپنی توحید کی دلیل بنایا۔ اور پھر اس واقعے سے، اسی دعا سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ جب وہ رسول مکہ میں پیدا ہوگا تو ان کی ذریت کے لیے، ان کی آل اولاد کے لیے باعث عزت اور باعث فخر ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ دعا کر دی، قبول کب ہوئی یہ دعا؟ تقریباً 2775 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ذرا تصور کریں، نبی کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول بھی کر لی ہے، لیکن اس قبولیت کا اظہار کب ہو رہا ہے؟ 2775 سال کے بعد۔ ہمیں یہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر دعا
قبول نہیں ہو رہی بظاہر تو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے. دعا کی قبولیت میں دیر ہو جانا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی اور حکمت کا ہونا یہ اس چیز پر دلالت نہیں کرتا کہ دعا رد کی جا رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار حدیث پاک سنائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی دعا کسی مسلمان کی دعا رد نہیں کی جاتی. دعا تین طرح سے قبول ہوتی ہے. یا تو جو مانگا وہی مل گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر عطا کر دیتا ہے، یا مطلب کوئی پریشانی آنی تھی، کوئی مصیبت آنی تھی، اس کو ٹال دیتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا رکھ لیتا ہے اور قیامت والے دن انسان کو دی جائے گی، اور انسان عرض کرے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیک عمل کیا ہی نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیری فلاں دعا ہے. تو انسان خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، ساری دعائیں آج قیامت کے دن کے لیے ہوتی. تو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے کرنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فل یلزم، کہ لازم ہو کر مضبوطی کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو. دعا کر رہے ہیں تو یقین ہو کہ میرا رب میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. لیکن اللہ کے ساتھ ضد نہیں کرنی چاہیے. دعا جتنی کریں کم ہے، ایک عبادت ہے. اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے؟ اس نے تو خود فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اللہ سے ضد نہیں کرنی چاہیے. وہ اللہ دعا کریں، اللہ پر یقین بھی رکھیں، اور پھر یہ سوچیں کہ میرا رب مجھے جو کچھ بھی عطا کرے گا وہ بہتر ہی ہوگا. جب یہ دعا قبول ہوگی تو اس کا مطلب ہے اسی وقت بہتری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ فرعون کو غرق کر دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کر لی. 40 سال بعد جا کے غرق ہوا. دعا قبول ہو گئی لیکن اس کی قبولیت کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں تھیں. تو دعا کر کے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے. دعا کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد شروع نہیں کر دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یار اتنی دعائیں کی تھیں، مکہ مکرمہ میں جا کر دعا کی تھی، فلاں شخص سے دعا کروائی تھی، پھر بھی قبول نہیں ہوئی. آپ کو کیا پتا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یا اس دعا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی مصیبت ٹال دی ہو. گھر میں کسی کی فوتگی ہونی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ٹال دی. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انتہائی خطرناک ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ویسے ہی ٹال دیا، اور ہم اعتراض کرتے رہ گئے کہ اللہ نے دعا قبول نہیں کی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا کو جو ہم نے مانگا تھا اس سے بہتر جگہ پر قبول کیا، اور پھر ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قیامت کے لیے رکھ لی ہو، اور تب ہم خواہش کر رہے ہوں گے کہ شاید کاش دنیا میں کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. اگلی چیز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابراہیم نے چونکہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بار دعا کی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا بدلہ عطا فرمایا، یا یوں سمجھنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب عطا کیا. اور وہ کیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نماز میں تشہد کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کی ہدایت کر دی، اور فرمایا جب بھی مجھ پر صلات پڑھو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صلات پڑھو، میرے لیے برکت کی دعا کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے برکت کی دعا کرو. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. اب یہ انبیاء کی اس شیوے سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کے لیے دعا کی، آقا علیہ السلام نے اپنی پوری امت کو حکم دے دیا کہ ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرنی ہے. یہاں سے ہمیں ایک اشارہ پتہ چلتا ہے، ایک اشارہ ملتا ہے، وہ یہ کہ ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے جلنا نہیں چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے. ایک دوسرے کو دعا دینا یہ انبیاء کا شیوہ ہے اور انبیاء کی سنت ہے، اور گزرے ہوں کو بھی دعا دینا انبیاء کی سنت ہے. وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے اگر ان کے لیے دعا کوئی فائدہ نہ رکھتی ہوتی تو آقا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرنے کا حکم کیوں دیتے؟ چلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کہیں گے کہ وہ انبیاء کا حکم ایک الگ ہے. آل ابراہیم کے لیے بھی تو دعا کرتے ہیں نا، وعلی آل ابراہیم. آل ابراہیم میں سارے کے سارے تو نبی نہیں تھے،
مکہ میں تو کوئی اور نبی اور کوئی رسول آئے ہی نہیں آل ابراہیم میں، حتیٰ کہ جو ایماندار تھے، جو موحد تھے، جو توحید پر قائم تھے، ان میں بھی کوئی نبی اور رسول نہیں آئے، تو پھر ان کے لیے دعا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ ان کے لیے دعا کوئی فائدہ مند ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا حکم دیا ہے نا. اور پھر ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی سنت رسول ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی اسی سنت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا، کتاب اور حکمت کی تعلیم اور تزکیہ نفس، تین چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. یتلو علیہم آیاتی کا، اے اللہ وہ یعنی کہ ان پر جو لوگ ہوں گے ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے. وہ تلاوت کیسی ہوگی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ انہیں کتاب کا علم سکھائے، وَالْحِکْمَةَ حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے تزکیہ نفس کرے. اب یہ تین چیزیں کتاب کے اندر شامل ہیں. یتلو علیہم آیاتی کا، یا اللہ وہ تیری آیات کی تلاوت کرے. آیات کی تلاوت میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ ایک تو کتاب کا علم، دوسرا حکمت، تیسرا تزکیہ نفس. یہی آیت اگر ہم تفسیر کی طرف جانے سے پہلے اگر ہم صرف آیت کا مفہوم سمجھیں، صرف آیت کو سامنے رکھ لیں، تو ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا مقصد سمجھ آتا ہے. ہم قرآن کیوں پڑھیں؟ الحمد سے لے کر والناس تک دو دو چار چار پارے پڑھ دینا اور پھر اس کو جو ہے نا وہ یعلمون تعلمون کر کے اس کو ختم کر دینا اور خوش ہو جانا، قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے. قرآن کا مقصد ہمیں یہ آیت بتاتی ہے، یتلو علیہم آیات کا، آیات کی تلاوت اس طرح سے ہونی چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ قرآن سمجھ آئے. قرآن میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے وہ سمجھ آنا چاہیے. پھر والحکمت، اور قرآن کی حکمت سمجھ آنی چاہیے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر وہ قرآن ہمارے نفس پر، ہمارے دل پر اثر بھی کرنا چاہیے. اگر قرآن تو پورے کا پورا ختم کر لیا، لیکن جیسے ہی شیطان آزاد ہوا اور اس کے ساتھ ہی مسلمان بھی آزاد ہو گئے، بازار بھی بھر گئے، اور جیسے ہی شیطان آزاد ہوا 29ویں روزے یا 30ویں روزے کی رات کی عشاء کی نماز بھی قضا، عید والے دن صبح فجر کی نماز بھی قضا، تو قرآن پڑھنے کا فائدہ پھر کچھ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہاں تو رمضان میں اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کی، یا آپ کی عبادت کا مقصد ہی آپ کو نہ مل سکا جو عبادت کا مقصد ہونا چاہیے تھا. روزے کا مقصد بھی تو یہی نا، اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون. وہ آگے آئیں گی سورہ بقرہ میں آیت آئے گی تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. شروع میں فرمایا تھا ھدی للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہی ہدایت ہے. اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک بیان کرنے کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں بیان کر دیا کہ آیات کی تلاوت کرو، لیکن ایسے کہ تمہیں وہ آیات سمجھ آئیں، ان کا علم سمجھ آئے. انسان زندگی میں 50,000 بار قرآن ختم کر لے، ترجمہ ایک آیت کا بھی نہ سمجھے تو کیا فائدہ اس کا؟ زندگی میں 1,00,000 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک آیت کا ترجمہ سمجھ لے، ایک آیت کا حکم سمجھ لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے صرف سورہ بقرہ سمجھنے میں، سورہ بقرہ کے علوم سیکھنے میں، جو کچھ اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے 18 سال صرف کر دیے. اللہ کا قرآن ایک سمندر ہے. ہم تو جو پڑھ رہے ہیں یہ تو انتہائی اختصار کے ساتھ، میں چند ایک تفاسیر کو سامنے رکھتا ہوں اور ان کا خلاصہ آپ کو عرض کرتا چلا جاتا ہوں. 1,00,000 سے زائد تفاسیر موجود ہیں قرآن کی، اور کوئی بھی تفسیر ایسی نہیں ہے کہ جو کچھ اس تفسیر میں ہے دوسری میں بھی بالکل وہی چیزیں جو ہے نا وہ دوسرے مصنف نے کاپی پیسٹ کر دیا ہوگا. تو قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمندر ہے. اس کو بجائے رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وہ 1,00,000 قرآن ختم کرنے سے بہتر ہے کہ قرآن انسان سیکھے اور پھر قرآن کی حکمت سیکھے اور پھر قرآن کے ذریعے سے اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنے دل کو پاک کرے، اپنے آپ کو پاک کرے گناہوں سے. انسان قرآن بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو قرآن بھی گیا، نمازیں بھی گئیں، روزوں کا اثر بھی گیا، تو پھر یہ قرآن کی منشا تو نہ ہوئی. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جو صفات
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ آیات کی تلاوت کرنے سے مراد ان پر قرآن مجید کی تلاوت ہے، جو میں نے ابھی آپ کو پہلے خلاصہ عرض کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل، آیات اور علامات ہیں، اور ان کو بیان کرنا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ وہ اللہ کا رسول، جو یعنی کہ اے اللہ جو تو رسول بھیجے، یتلو علیم آیات کا، وہ تیری آیات کو تلاوت کرے۔ آیات کو تلاوت کرنا آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف سے وہ کیا چیز ہے؟ ایک تو قرآن مجید کی آیات، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، علامات کو بیان کرنا، نشانیوں کو بیان کرنا، یہ قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرنا ہی ہے۔ اور ہم میں سے تو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری چیزیں بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف بیان کیا، لیکن ہم میں سے آج کسی مسلمان کو کسی پروگرام کے اندر کوئی غیر مسلم کہہ دے کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ ذرا اپنے اللہ کا تعارف تو پیش کر دیں، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی مجلس میں کھڑے ہو کر اپنے رب کا، اپنے اللہ کا تعارف پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ کون ہے؟ ہم تو وہیں پر خاموش ہو جائیں گے۔ تو نتیجہ تو یہی نکلا کہ ہم نے قرآن کو قرآن کی نظر سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر سے پڑھا ہی نہیں۔ ہم نے قرآن کو یا تو کتاب ثواب بنا لیا یا کتاب فضائل بنا لیا۔ یہاں تو ہم نے پڑھ کے اس کو بس جو ہے نا وہ ثواب لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ثواب ملتا ہے قرآن پر، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ الف لام میم میں سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن مقصد نیکیاں نہیں تھا، مقصد ثواب نہیں تھا، مقصد کسی مردے کے دفن ہونے پر، کسی کے مر جانے پر قرآن پڑھنا یا قرآن پڑھ کے اصالہ ثواب کرنا، وہ مقصد ثواب ہو گیا، یا رخصتی کرتے وقت اپنی بیٹی بہن کے اوپر اس کا سایہ کرنا، یہ قرآن کے مقاصد نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ برکتیں ضرور ہیں، قرآن کے مقاصد اور تھے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیے۔ دوسرا مقصد اب کیا بیان کیا؟ کتاب کی تعلیم۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے احکام اور ان پر عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ کے انبیاء جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا دیں، اور وہ انسان ہی ہوتے ہیں تاکہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ تو کام بہت مشکل ہے۔ اگر نبی فرشتہ یا جن ہوتے تو لوگ تو کہہ دیتے کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کے لیے تو آسان ہے، انسان ہوتے تو پتہ چلتا۔ اللہ نے انبیاء کو انسانوں میں سے ہی پیدا کیا، اور انسانوں نے ہی وہ کام کر کے دکھائے، اور انسانوں کے لیے، ہمارے لیے ہی وہ نمونے حیات بنا۔ اب اگر ہم وہ کام نہ کریں تو پھر ہم قرآن پڑھنے والے نہ ہوں گے۔ اسی لیے میں نے آپ کو وہ سورہ فرقان کی آیت سنائی تھی کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، وہ فرمائیں گے قیامت کے دن، حضور فرمائیں گے وقال رسول، اور رسول کہیں گے یا ربی ان ھذا قومی، یہ ہے میری قوم، لیکن اتخذوا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، مطلب قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ قرآن بعد میں ہو گیا، اپنے سارے لوازمات، تقاضے، اپنی زندگی کے ضروریات، مجبوریاں، ہزارہا چیزیں وہ پہلے آ گئیں۔ قرآن پر عمل یا قرآن کیا کہتا تھا وہ سارا کچھ بعد میں چلا گیا۔ تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی، جو دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، حکمت کا معنی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد قرآن کے ناسخ و منسوخ، محکم اور متشابہات کو جاننا، قرآن کے رازوں کو جاننا، قرآن کے جو دقیق مسائل ہیں ان کو جاننا۔ یہ جو ہم ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم قرآن کی حکمت سیکھ رہے ہیں، اس کو حکمت کہہ دیں یا تفسیر کہہ دیں، کہ ہم قرآن کو پیچیدگی کے ساتھ اس کے مسائل کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، اس سے مراد، حکمت سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حضور کی احادیث ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارے کا سارا ہی حضور کے اخلاق ہیں، حضور کی صفت ہے۔ کیسے کہ ایک طرف قرآن کے الفاظ کو رکھ لیں، دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو رکھ لیں، حضور کے اعمال کو، حضور کے افعال کو، حضور کے اقوال کو، احادیث کو رکھ لیں، تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔
حضور کی ذات قرآن کا عملی نمونہ ہے، اسی لیے تو حضور کی ذات کو اسوہ حسنہ کہا گیا۔ اور پھر تیسری چیز بیان کی اصلاح نفس۔ اب اصلاح نفس سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا۔ وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر انسان کا دل گناہوں سے پاک ہی نہ ہو سکے، وہ گناہوں پر جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے، اور گناہ کرنے کے لیے اس کے پاس ہزار ہاتھ تعویلیں بھی موجود ہوں، تو پھر ایسا شخص قرآن پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ اگرچہ پھر ہزار قرآن کیوں نہ ختم کرتا پھرے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ سیکھے، اس کی حکمت کو سیکھے، اس کی آیات کو سیکھے، اور سیکھ کے اپنے اوپر اس کو جو ہے نا وہ طاری کرے، اس کے مطابق عمل کرے، اور اپنے آپ کو کوشش کرے کہ قرآن کے مطابق لے کر چلنا ہے، گناہوں سے پاک ہو، برائیوں سے پاک ہو، نیکیوں کی طرف مائل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو، اللہ کے رسول کی طرف مائل ہو، اپنے ایمان کو اس طرح سے بنائے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا تقاضا ہے۔ ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جدید دور کے تقاضے کیا ہیں، آج کل کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے حالات کے تقاضے کیا ہیں، ہماری معیشت کے ایمان ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے شروع میں فرما دیا تھا، جو سورہ بقرہ شروع ہوئی، جو اللہ نے پہلی آیات نازل فرمائی، ایمان والوں کی نشانیاں، ایمان والوں کی پہلی نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ ایمان ایسے لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے۔ انسان کوئی بھی کام کرنے لگے نا، میں آپ کو نیکی اور بدی کا ایک کلیہ اگر آپ کو میں عرض کر دوں، آپ کوئی بھی کام کرنے لگے تو یہ سوچ لیں کہ اگر اللہ کے رسول ہمارے سامنے موجود ہوتے تو کیا میں یہ کام کر سکتا تھا؟ اگر تو آپ وہ کام کر سکتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ کام جائز ہے اور وہ نیکی ہے۔ اگر اللہ کے رسول کے سامنے وہ کام نہیں کر سکتے تھے تو پھر اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر صحابہ موجود ہوتے اس دور میں تو اس موقع پر، اس حالت میں صحابہ کیا کرتے؟ تو جو آپ کا ذہن بتائے نا کہ صحابہ یہ کرتے تو وہ ہی برحق ہے، اس کے مخالف جو کچھ بھی ہوگا، ہزار ہا دلائلی کیوں نہ ہو، وہ سارے کا سارا فضول ہے، اس کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ ہمارے ذہنوں سے تو یہ تصور ختم ہو گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ذہنوں میں یہ خیال ہوتا اور ہم اس کو عملی طور پر اس کو سمجھ رہے ہوتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں یہ جملہ صرف اس وقت یاد آتا ہے جب ہم نے کسی دوسرے پر اٹیک کرنا ہوتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اگر ہمیں اس چیز کا عملی طور پر حیا ہوتا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے کیا ایسا ہوتا؟ حکمرانوں سے لے کر ایک دودھ بیچنے والے تک، ایک سویپر تک، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اسلامی ملکوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا ایسا ہوتا؟ اگر ہم اپنے ایمان کو جس طرح اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ایمان کو قرآن کے مطابق کر لو، اپنا تزکیہ نفس کر لو، اگر ہم یہ کرتے اور اپنے ایمان کو اللہ اور اللہ کے رسول اور صحابہ کے پیمانے پر لے آتے تو جو کچھ آج ہم ہیں کیا ایسا ہوتا؟ تو اس کا مطلب ہے ہم غلط کر رہے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو آپ کے سامنے اپنی وہی بات دہراؤں گا جو میں نے آپ کو پہلے ایک بار عرض کی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ امام کعبہ سے لے کر ہماری چھوٹی سے چھوٹی مسجد کے امام تک کسی کی دعا کو قبول نہیں کر رہا؟ عالم اسلام جو ہے وہ طاقت میں نہیں آ رہا۔ تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی تو وجہ ہے۔ 1.5 ارب مسلمان ہیں، روزانہ اسلام پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملے ہوتے ہیں، حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی کارٹون شائع ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا، تابعی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پہلی صدی ہجری کے ہیں، کوئی یہ جو ہے نا وہ آج کے دور کے نہیں ہیں۔ امام مالک جنہیں امام مدینہ کہا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ ہونے کا بدلہ نہ لے سکے نا تو مر جانا چاہیے۔
اور آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو، ہم نے اللہ کے رسول کی احادیث کو، وہ یا تو شادی بیاہ پر سایہ کرنے کے لیے یا ثواب کے لیے رکھ لیا ہے، یا اسے کہانیوں کی کتاب بنا دی ہے، قرآن پر عمل چھوڑ دیا ہے جو قرآن کا مقصد تھا۔ تو یہ آیت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں درس ہی یہ دیتی ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل کرنا ہے، سیکھنا ہے، اس کی حکمت کو سیکھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ یہ کچھ ہوگا تو ہمارے ایمان میں مضبوطی آئے گی، ورنہ دعویٰ بے شک ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہو، لیکن ہم ساری دنیا سے ڈرتے رہیں گے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، اور ملت ابراہیمی سے اس شخص کے سوا کون منحرف ہوگا جو بے وقوف ہے؟ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، آپ کے دین سے صرف وہ شخص منحرف ہو سکتا ہے جو بے وقوف ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کر لیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں۔ اذ قال له ربو اسلم، اور یاد کیجئے جب ان سے ان کے رب نے کہا میری اطاعت میں برقرار رہو، میری اطاعت کرتے رہو۔ قال اسلمت، تو اس نے کہا اسلمت، میں ایمان لایا، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب پر، یعنی کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کی اطاعت کو قبول کیا، یا میں تمام جہانوں کے رب کی اطاعت پر قائم ہوں۔ اب ذرا اس آیت کو دیکھیں، ملت ابراہیمی کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ ملت ابراہیمی وہ دین ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے 5-6 آیات سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی دین ابراہیمی ہے، حضور خود ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دین اسلام ملت ابراہیمی ہے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں نا، ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں۔ اب اس ملت سے مراد کیا ہے؟ اس ملت سے مراد وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، وہ دین کے تقاضے ہیں، وہ دین کی شرائط ہیں، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جو دین ابراہیمی سے منحرف ہوگا وہ بے وقوف ہے۔ دنیا کے تقاضے، حالات کے تقاضے سامنے رکھ کے، بھئی ہم دین کی اس چیز پر عمل نہیں کر سکتے، یا یہاں پر عمل نہیں کر سکتے، اس پر عمل کرنا مشکل ہے، یہ کرنا مشکل ہے، یہ ساری چیزیں پھر اللہ نے فرمایا من صافیہ نفسہ، بے وقوف انسان ہے وہ۔ کیوں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے فرمایا میرے نزدیک دنیا میں یہی دین چنا ہوا ہے، اس پر کاربند ہو جاؤ گے تو تمہیں ترقی بھی دے دوں گا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے منتخب کر لوں گا۔ ملت اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانوں سے اپنے بندوں کے لیے شریعت نازل فرمائی، شریعت بیان فرمائی، وہ ملت ہے۔ اور اس کو ملت کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ دین اور ملت ایک ہی طرح کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں معمولی سا فرق یہ ہے کہ دین کی اضافت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ملت کی اضافت انبیاء کی طرف ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس دین کو جو کچھ انبیاء بیان کرتے ہیں، اس دین کی جو کچھ وضاحت کرتے ہیں، جو اللہ نے نازل کیا ہوتا ہے، جیسے قرآن نازل کیا اللہ نے، اس قرآن کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ وضاحت فرمائی، وہ وضاحت یا تو ملت کہلائے گی یا شریعت کہلائے گی۔ اب ہمارے پاس وہ وضاحت کس شکل میں موجود ہے؟ وہ احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں تو ہماری بدقسمتی ہے، ہم میں سے تو اکثریت، اگر کہا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف 40 احادیث بیان کر دیں تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکے گا، لیکن 40 فلموں کی سٹوریاں ضرور آتی ہوں گی، فلمی اداکاروں کے نام ضرور آتے ہوں گے، حضور کے صحابہ کے نام نہیں آتے ہوں گے۔ تو ہم تو ملت ابراہیمی سے، شریعت ابراہیمی سے، یا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تو منحرف ہو گئے، اور اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا۔
سارے مسلمان دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں غلبہ عطا کر دے، دعا کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ سارے مسلمان دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو کتاب ثواب بنا لیا، کتاب ہدایت تھی وہ، ہم نے اس کو کتاب ثواب بنا دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث وہ تو ہمارے علم میں ہی نہیں ہے سرے سے ہی۔ کس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، حضور کی حدیث کیا ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کیسے کیا کرتے تھے ہمیں نہیں پتا۔ ایک وبائی ماحول ہے یہ جو آج کل کرونا چل رہا ہے، اس طرح کے وبا کے ماحول میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مشکلات آ گئی ہیں، پریشانیاں آ گئی ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان 40 احادیث یاد کر لے اور 40 احادیث پر عمل کرے اور لوگوں تک پہنچائے، اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن علماء اور شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، صرف 40 احادیث، اور ہمیں تو وہ 40 احادیث بھی نہیں آتی ہوں گی اکثریت کو، کہ اگر کہہ دیں کہ اگر 40 احادیث سنا دیں حضور کی مختلف تو نہیں آتی ہوں گی۔ اردو ترجمہ تو عربی تو دور کی بات ہے، اردو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ اب اس آیت کی جو تفسیر ہے نا ملت ابراہیمی کی، مفسرین فرماتے ہیں کہ دین، ملت، شریعت، یہ سارے کا سارا اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو اس کا سارے کا سارا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو دو آیات ہیں نا، انسان صرف ان پر کاربند ہو جائے جو ان آیات کے تقاضے ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ دو آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ آیات جو ہیں یہ قرآن کا خلاصہ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی 5 نشانیاں بیان کر دی۔ ان نشانیوں کو سامنے رکھ لیں اور ہمارے آج کے مسلمانوں کو سامنے رکھ لیں، دیکھ لیں کہ فتویٰ میں نہیں دے رہا، قرآن سامنے کھول کے رکھ لیں، مسلمانوں کو سامنے رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ ان 5 نشانیوں پر کون سے مسلمان پورے اتر رہے ہیں، یا کتنے فیصد مسلمان پورے اترتے ہیں۔ اب اللہ تو فرمائے کہ یہ 5 کام کرنے والے لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان ان میں سے ایک کام بھی نہ کر رہے ہیں اور کہلوائیں مسلمان، تو پھر ایک بات کا فیصلہ کر لیں، یا لوگ سچے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سچی ہے۔ اور اللہ کی ذات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی طرف تو جھوٹ کی نسبت کرنا ہی گناہ ہے بلکہ کفر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے لوگ پھر مسلمان ہونے کے دعوے میں جھوٹے ہیں، دعویٰ صرف اسلام کا کر رہے ہیں نہیں، کہ ان کے ہاں اپنی دنیا کے تقاضے، اپنی پریشانیاں، اپنی مجبوریاں، ہزارہا چیزیں ان کے سامنے ہیں جو بسا اوقات کفر ہو جاتی ہیں، جو بسا اوقات حرام ہو جاتی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا، اور میں اکثر وہ آیت پڑھا کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے لوگوں میں سے جو گزر چکے ان میں سے بڑے بڑے گروہ جنت میں جائیں گے، وقلیل من الاخرین، اور آخری لوگوں میں سے چند ایک چیدہ چیدہ لوگ، اکا دکا لوگ جو ہے نا وہ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اکثریت گروہ در گروہ، بڑے بڑے گروہ ڈائریکٹ دوسری طرف جا رہے ہوں گے۔ تو ہمیں نا تھوڑا سا یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم قرآن کو سیکھ بھی رہے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم ایمان میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے پر ہم کس پیمانے پر کھڑے ہیں؟ ہم صحابہ کے پیمانے پر کھڑے ہیں یا منافقین کے پیمانے پر؟ صحابہ کے سامنے، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے
کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی چیز آتی تو ان کے سامنے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن جو منافقین تھے ان کے ہاں بہت سارے تقاضے ہوتے تھے. وہ پھر آقا علیہ السلام کو یہ مشورے بھی دیتے تھے. ہم نے وہ پہلے آیات پڑھی بھی تھی، روایات پڑھی تھی، احادیث. وہ حضور کو مشورے دے رہے ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ کے فلاں لوگوں کے ساتھ اگر جنگ کیا تو ہم مارے جائیں گے، وہ لشکر بہت بڑا ہے، ہمیں شکست ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کچھ کیا تھا. ان کے سامنے دنیا کی طاقت تھی، دنیا کے تقاضے تھے، دنیا کی پریشانیاں تھیں، دنیا کی مجبوریاں تھیں. ایسے لوگوں کو پھر اللہ نے مسلمان نہیں کہا، ایسے لوگوں کو پھر اللہ نے منافق کہا ہے. میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. ہم نے 131 آیات پڑھی ہیں، آپ قرآن کھول لیں، 131 آیات کا ترجمہ پڑھتے جائیں اور اپنا اور اپنے ارد گرد کا محاسبہ کرتے جائیں کہ ہم اور ہمارے ارد گرد لوگ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. بس وہی مسلمان ہیں. اس کے علاوہ صرف اور صرف لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں. اس سے آگے پھر میں کچھ نہیں کہتا. اب اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص چیز عرض کی جو ہمیں یہاں سے آیت سے اشارہ ملتا ہے، وہ یہ کہ تمام انبیاء پیدائشی مومن ہیں. بس یہ آیت ختم کر کے پھر ہم ختم کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلم، اسلام لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ. اب اس کلمے کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام لے آؤ، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ نے یہ کلمہ کب ارشاد فرمایا تھا. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ نبوت سے پہلے کا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارے، چاند اور سورج کے ڈوبنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کر رہے تھے. اچھا بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی وہ ایک اور بدبخت ہے جہلم کا، یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے، وہ ایک دن لگا ہوا تھا، میں نے اس کو خود سنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی شرک ہوا معاذ اللہ. اگر نبی کی ذات سے شرک سرزد ہونا تھا تو پھر باقی پیچھے بچ کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا تھا نا کہ سورج کو تم خدا مانتے ہو، چاند کو خدا مانتے ہو، آپ اسے خدا نہیں مان رہے تھے، آپ مشرکین پر حجت قائم کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم سورج کو خدا مانتے ہو تو ذرا صبر کرتے ہیں، شام کو سورج غروب ہو گیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو غروب ہو گیا، تمہارا خدا تو ڈوب گیا، نظر ہی نہیں آ رہا. اب ستاروں کو خدا مانتے ہو تو وہ بھی غروب ہو گئے. تو آپ استدلال کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر. اشارہ اس طرف تھا کہ سورج اور چاند کو چلانے والی ذات کوئی اور ہے، رب کی ذات کوئی اور ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان نبوت کا حکم مل گیا تو پھر آپ نے ڈائریکٹ اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ ایمان لاؤ اور اسلام لاؤ اور تمام جہانوں کے رب پر، تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آؤ اور اس کی اطاعت کو قبول کر لو. اور امام راضی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے، البتہ بعض علماء کا موقف یہ ہے، میں نے آپ کو کہا نا اس کے اندر اختلاف ہے علماء کا، بعض کا موقف یہ ہے کہ آپ کا یہ قول اسلام لانے والا یہ نبوت کے بعد کا تھا، اور اس کا معنی پھر یہ ہوگا جب نبوت کے بعد کا معنی یہ کریں گے تو پھر معنی یہ مراد ہوگا وہ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم والا، کہ اللہ کے راستے پر، اللہ کے اسلام پر، اللہ کے دین پر قائم رہو، کسی موقع پر کسی حیثیت میں اسے چھوڑو نہیں، ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہو. پھر کوئی بھی پریشانی آ جائے، اور پریشانیاں آئیں گی اہل اسلام کو، یہ دور فتن ہے. اس دور میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حضور کی حدیث ہے کہ ہاتھ میں جیسے کوئی شخص آگ کا انگارہ پکڑ لے تو جیسے وہ آگ کا انگارہ پکڑنا مشکل ہے نا، ایسے ہی انسان کا مسلمان رہنا مشکل ہوگا، ایمان پر قائم رہنا مشکل ہوگا. ایک اور روایت ہے کہ جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، آپ نے اونٹ دیکھا ہوگا، اس کی کمر پہ ایک کوہان ہوتی ہے، اس پہ اگر چھڑی رکھی جائے تو وہ چھڑی اس پر ٹک نہیں سکتی، چند سیکنڈ ٹکے گی اور پھر گر جائے گی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسی طرح ایمان ہوگا، ایمان سنبھالنا بہت مشکل ہوگا، اور ایمان سنبھالنا ایسے ہوگا کہ جسے اپنے ایمان کی فکر ہوگی
وہ ایک لومڑی کی طرح ایک غار سے دوسرے غار میں، اس غار سے اس غار میں بھاگتا پھرے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو وہ حدیث پاک سنائی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کھڑا ہوا مسلمان ہوگا، بیٹھے گا یا شام ہوگی تو حضور نے فرمایا تھا وَيُمْسِي كَافِرًا، شام کو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب یہ کسی بریلوی کا یا کسی دیوبندی کا یا کسی شیعہ کا یا کسی اہل حدیث کا فتویٰ نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہوں گے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہوں گے، بلکہ آج کل کے دور میں شاید روزے بھی رکھ رہے ہوں گے، لیکن کفر کر چکے ہوں گے۔ حضور کی حدیث ہے یصبح مسلما ویمسی کافرا، یمسی مسلما یصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوں گے صبح کو کافر ہو جائیں گے، صبح کو مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بول بیٹھیں گے کہ اپنا ایمان بالکل ہی ضائع کر بیٹھیں گے۔ ایمان بہت حساس چیز ہے، بہت حساس چیز ہے، اس کی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھی ہیں ابھی، ان سے بھی ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار آپ نے اپنی دعا کے اندر 2-3 بار، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، بار بار اپنی ذریت کو، اپنی آل اولاد کو اسلام پر کاربند رہنے کے لیے، پکا اور سچا اور مخلص مسلمان رہنے کی تلقین کی ہے۔ اور بار بار آپ نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں مخلص مسلمان رکھ۔ اب اللہ کا نبی اگر بار بار یہ دعا کر رہا ہے تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہی کر رہا ہے نا، اللہ کے نبی سے تو کفر سرزد نہیں ہو سکتا، وہ تو معصوم ہے، اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے، تو وہ دعا تو در حقیقت ہماری تعلیم کے لیے ہے، تو ہمیں وہ دعا کرنی بھی چاہیے اور ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں تھوڑا اپنے احساس بھی کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کل کے جو سمندر کا اور دریا کا بہاؤ ہوتا ہے، اسی جس طرف کی ہوا ہو اس طرف چلتے چلتے اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا دجال، جب دجال کا ظہور ہوگا، وہ ہم آگے پڑھیں گے بھی صحیح کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ دجال کسی شخص کو کہے گا کہ اپنے رب کو چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑے گا تو وہ اس کو اٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا۔ وہ پھر ایک بعد کا مرحلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو اس مسلمان کے لیے ٹھنڈا کر دے گا، لیکن بظاہر تو مسلمان کو اور کلمہ پڑھنے والے کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس دور میں، دور فتن میں، ایمان بچانا کوئی آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہاں انسان کوشش کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو اور اپنی اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، تو پھر حضور کی احادیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ خود اسے ایسی چیزوں سے دور رکھتا ہے جو ایمان اور اسلام کے خلاف ہوتی ہیں۔ آپ نے بعض بزرگوں کے قصے سنے ہوں گے، ان کی سوانح حیات میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا، محفوظ رکھا، کہ بسا اوقات کوئی گناہ ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں جانے نہ دیا، راستے میں کوئی موقع ایسا آیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ایسا ہوا کہ وہ حرام کام کی طرف جا ہی نہ سکے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے۔ اگر انسان چاہے، اگر انسان کو ہی اپنے ایمان کی فکر نہ ہو تو پھر اللہ الصمد، وہ تو بے نیاز ہے، تو پھر وہ بھی حفاظت نہیں کرتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت چاہیے تو پھر ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کیا کریں اور میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے اور اس دور فتن میں موت بھی ایمان پر دے، ورنہ قبرستانوں میں پڑے ہوئے بہت سارے مردے جن کے کتبے، جن کی قبروں پر ان کا نام تو اسلامی لکھا ہوا ہے، لیکن نہ جانے قبروں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا، کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے وَيُصْبِحُ مُسْلِمًا وَيُمْسِي كَافِرًا، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ آیت نمبر 131 تک ہو گیا ہے، باقی آیات اگلی کلاس میں پھر دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔